بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ظاہر محمود۔ ناظرین، بچپن سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نظام تعلیم کے فرسودہ ہونے پر، ناقص ہونے پر بحث کرتے آئے ہیں، مگر آج تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے نظام تعلیم میں موجود ہیں اور اسے ناقص بناتے ہیں، اور آیا ان کے حل کیا ہیں؟ کیا اسٹوڈنٹس بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ہم سب لوگ مل جل کر کس طرح اس ناقص نظام تعلیم کو چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں؟ ناظرین، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عمار علی جان صاحب کے ساتھ، جو کہ ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق خلق موومنٹ جو ہے وہ اس کے بھی رکن ہیں، سرگرم رکن ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات کرواتا چلوں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، آپ جانتے ہیں، آپ نے ایک عمر گزاری ہے ان کاموں میں، کہ کون سی ایسی جو ہیں وہ باتیں ہیں جو ہمارے نظام تعلیم کو فرسودہ بناتی ہیں، ناقص بناتی ہیں؟ کون سے ایسے مسائل ہیں جو طلباء کو سامنا کرنا پڑتا ہے دوران تعلیم، اور آیا ان کا حل کیا ہے؟ ہم اساتذہ یا اسٹوڈنٹس اس فرسودہ نظام تعلیم کو ختم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال تین بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو ہم کیا ویلیو دیتے ہیں ایجوکیشن کو، ہم کتنی قدر کرتے ہیں اسکالرس کی، ٹیچرس کی، اسٹوڈنٹس کی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے تعلیمی بجٹ سے۔ مطلب جس ملک کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، جس ملک کے پاس بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، سی پیک، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن تعلیم پہ 2% سے بھی کم بجٹ لگ رہا ہے، اور ہائر ایجوکیشن پہ 0.5 سے بھی کم لگ رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں ٹیچر ہوں، حالانکہ باقی ملکوں میں اگر کوئی آپ استاد ہو تو وہ تو کورٹ میں ججز کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی رسپیکٹ میں، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہو بیچارہ زندگی میں کچھ کر نہیں سکا تو ٹیچر بن گیا۔ تو ایک تو ہمارا جو ویلیو ہے ایجوکیشن کی وہ بہت تھوڑی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بہت اس میں نہیں خیال جو اس وقت دنیا میں معیار ہے ایجوکیشن کا اس کا مقابلہ کر پا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف ریسرچ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق، ابھی انڈیا کے اندر، شری لنکا کے اندر، امریکہ کے اندر بہت کٹنگ ایج ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ابھی تک سے ریسرچ کا کلچر نہیں آیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوکریاں تک تلاش کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آپ اتنے اسٹوڈنٹس جو جب 4th ایئر میں پہنچتے ہیں، جب لاسٹ ایئر میں آنرس کے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے پڑھا اتنا ہے لیکن نوکریاں کوئی نہیں ہو رہی، کوئی مل رہی، کوئی ہمیں سیریس نہیں لے رہا مارکیٹ کے اندر، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ اس طرح سے پریپیئر نہیں کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور سب تیسری جڑی ہوئی چیز یہ ہے کہ ہم جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، انتشار ہے پوری دنیا میں ہے، اس کے اندر جو تحقیق کی ضرورت ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ اس کے بجائے کہ ہم تحقیق کو اور سوال کرنے کو ہم انکریج کریں، ہم سوال پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، اور جب سوال آپ نہیں اٹھنے دیں گے تو سوال کی شدت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی، مسائل اور بڑھیں گے، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، فیملی میں ہو رہا ہے، یا میڈیا پہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، کہ سوالوں کو دبایا جا رہا ہے۔ اور اس کی بدترین مثال آپ کو مشال خان کی شہادت میں ملے گی، جب ایک شخص کو سوال اٹھانے پہ پورا معاشرہ اس کے خلاف ہو گیا، اس کے اپنے ساتھی، اپنے اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہو گئے، خلاف ہو گئے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس قسم کا معاشرہ بنا رہے ہیں، جس کے اندر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وہ رول پلے نہیں کر پا رہے جو انہیں معاشرے میں بھی کرنا چاہیے، اور جس طرح کی تربیت انہیں اسٹوڈنٹس کی کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں وہ امپورٹنس دیں گے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو پھر انتشار صرف نوجوانوں کی زندگیوں میں نہیں پھیلے گا بلکہ پورا معاشرہ اس سے سفر کرے گا۔ تو کیا ہمیں اس فرسودہ نظام تعلیم کو مات دینے کے لیے، بدلنے کے لیے، کیا ایک مشترکہ جو ہے وہ جد و جہد کا آغاز کرنا پڑے گا اسٹوڈنٹس کو اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر، یا ہم کسی مسیحا کے انتظار میں بیٹھے رہیں؟ دیکھیں، جدوجہد تو شروع ہو چکی ہے۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ تکریمہ موجود ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں، یہ پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کی ممبر ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی سالیڈیرٹی مارچ ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ 30 نومبر کو، تو لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ اب چپ رہا نہیں جا سکتا۔ اب تو جب آپ کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، آپ کا معاشرہ خطرے میں پڑ جائے، آپ کے پورے ملک کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے، تو پھر چپ رہا نہیں جا سکتا۔ چپ رہنے کی جو کاسٹ ہے وہ اس وقت بولنے اور ایکٹ کرنے کی کاسٹ سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا اس وقت زیادہ بڑا ظلم بن چکا ہے، اس کے بجائے کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ساتھ جڑنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کے، ٹیچرز کو بھی، سٹاف کو بھی، اور پورے معاشرے کو، کیونکہ پیرنٹس کا بھی مسئلہ ہے، یہ گرینڈ پیرنٹس کا بھی مسئلہ ہے، یہ انڈسٹری کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہر شعبے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے تعلیم کا۔ تو اس پہ اب خاموشی میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح سے بہت بڑا جرم ہے۔
جی بہت شکریہ ناظرین. چونکہ بات ہو رہی ہے تعلیمی مسائل پہ، تعلیمی نظام پہ، تو ہم نے آج کی یہ جو گفتگو ہے اس کو ایک سیشن کی صورت میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. اسی لیے ہمارے ساتھ ایک سرگرم طالبہ وہ بھی موجود ہیں. ان کا نام ہے تکریمہ عروج. وہ انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہیں. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو السلام علیکم تکریمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات کافی مشہور بھی ہو گئی تھی کہ ایچ ای سی کی طرف سے جو ریکگنائزڈ نہیں ہیں ادارے، کچھ بہت سارے ہیں، وہ صرف لاہور میں ہی نہیں کافی تعداد میں بلکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. اور ان اداروں میں بچے بیچارے جو ہیں وہ داخلہ لیتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، یا ان کا جو بھی وہ معاملات ہوتے ہیں تو آخر پہ ان کو ڈگریز نہیں ملتی. اور اگر ڈگریز ملتی بھی ہیں تو ایچ ای سی سے ریکگنائز نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان میں 168 یونیورسٹیز ہیں جو کہ کسی بھی ایچ ای سی کی طرف سے نہیں ہے ریکگنائزڈ، اور اس میں سے 28 لاہور کے اندر ہے. ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر جن کے پاس اصل ڈگریز ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. وہاں پر ایک ایسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوا انسان جس کے پاس ایچ ای سی سے نہیں ہے ریکگنائزڈ ڈگری، تو پھر وہ وہاں پر اس کو کیسے ملے گی نوکری؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں، مطلب سب کو پتہ ہے نامور یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر شامل، ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور یہ بھی میک شیور کرنا چاہیے ہمیں کہ ان سب لوگوں کو ڈگریز ملے، کیونکہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اتنی زیادہ فیسیں دیتے ہیں، ہم دے رہے ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ فیسیں دی ہیں، ماں باپ امیدیں لگاتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کو سپورٹ کرے گی. جب وہ اپنی ڈگری مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اور یہ عمر بھر کی ایک اسٹرگل بن جاتی ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں ظلم سے فارغ ہونا ہے، اس کے لیے لڑنا ہے. جی، یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک نامور جامعہ کے جو ہے وہ کیمپس کا اختتام کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا لاہور میں. اس کا جو مین کیمپس اب کسی اور شہر میں تھا، تو کچھ طلباء نے احتجاج بھی کیا، مگر مستقل طور پر اس معاملے کو، اس ایشو کو جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا. تو آپ نے بڑی اچھی اس حوالے سے گفتگو کی. ناظرین، کچھ جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں لاہور میں یا ہمارے پنجاب میں یا جو بھی سٹیز بڑے بڑے ہیں، وہاں پر جو تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر پسماندہ علاقوں سے آنے والے جو لوگ بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء اور طالبات ہیں، ان کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے کوٹا سسٹم ہے وہ بھی کم کر دیا گیا، اسکالرشپس کے حوالے ہیں، دیگر تعلیمی جو سہولیات ہیں. میں اس حوالے سے ڈاکٹر عمار علی جان صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے صوبوں کے بچوں کا ایک کوٹا رکھا گیا تھا، اسکالرشپس متعین کیے گئے تھے اور ان کو تعلیمی سہولیات دی جاتی تھیں، اس دور میں کیوں ختم کر دی گئی ہیں، اور اس کو ہم دوبارہ کیسے جو ہے وہ بحال کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا ایک معاشرے کا ایک بہت مسئلہ بن گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہی ایک ہر طرح سے یکسانیت ہو، کوئی ہوموجنٹی ہو پورے معاشرے کے اندر. ہم کسی بھی قسم کے فرق سے گھبرا جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید ہماری شناخت پہ کوئی حملہ ہو چکا ہے. مثال میں آپ کو دوں، میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا جہاں پہ کچھ پشتون اسٹوڈنٹس ریڈ ٹو لیڈ کے نام سے ایک اسٹڈی سرکل کرتے تھے. ان کا اسٹڈی سرکل اس چیز پہ روک دیا گیا، یہ کہہ کے کہ یہ پشتو میں کیوں ہوتا ہے، یہ اردو یا انگریزی میں کیوں نہیں ہو رہا. اب بھائی، پشتو میں آپ ہیگل پڑھ رہے ہو، آپ مارکس پڑھ رہے ہو، آپ فلسفہ پڑھ رہے ہو، تو کیا پشتو میں صرف آپ کے خیال میں کوئی تشدد اور پشتو کا کوئی آپس میں لنک ہے، یا کوئی بلوچی میں پڑھنا چاہتا ہے، کوئی سندھی میں پڑھنا چاہتا ہے؟ ہیگل یا مارکس نے بھی تو اردو میں نہیں لکھا تھا یا پنجابی میں نہیں لکھا تھا. لیکن ہم جو ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیتے ہیں، اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک موقع انسان کو دیتے ہیں کہ نہ صرف اپنی شناخت کے اوپر ان کو فخر ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو ری انوینٹ بھی کر سکیں. کوئی نئی، دیکھیں نا، آپ پنجابی ہو سکتے ہیں، پشتون ہو سکتے ہیں، مرد ہو سکتے ہیں، عورت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتے ہیں. آپ کے اندر کئی امکانات ہیں کچھ نیا بننے کے ہر وقت. اسی لیے انسان ایڈونچرس ہے، انسان کی اسپرٹ کے اندر ایڈونچر ہے. لیکن آپ اس کو بار بار یہ احساس دلا کے کہ تم صرف ایک عورت ہو، تم صرف ایک پشتون ہو، تم صرف ایک بلوچ ہو، آپ اس کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ایک ہی آئیڈینٹی تک. اور یہ چیز جو ہے یہ تو بالکل ہی نفی کرتی ہے ایجوکیشن کی، جس کا مقصد ہے کہ آپ کا ذہن بھی کھولے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈائیورسیفائی کرے. ہمیں ڈائیورسٹی سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ سب لوگ جو پشتون ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، اردو اسپیکنگ ہیں، کوئی بھی شخص ہے جو لاہور آنا چاہتا ہے، ان کا شہر ہے. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ آئیں. میں باہر پڑھا ہوں، میرے ساتھ اگر کوئی اس طرح کرتا کہ نہیں جی تم کیوں ادھر آ کے اردو انگریزی میں بول رہے ہو، یا کس ملک سے آئے ہو، پھر مجھے ویلکم کیا گیا. ہم بھی لوگوں کو ویلکم کریں، اپنا دل کھولیں. ہماری بہت ایک زبردست سویلائزیشن ہے جس نے کئی جگہوں
سے اس کی انٹریکشن ہوئی ہے. یہاں پہ یہ تو پورا ریجن سمجھا جاتا تھا بہت ہی ہاسپٹیلٹی. ہم آج بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اتنے یہاں پہ بہت مہمان نواز لوگ ہیں, تو پھر ہم کیوں گھبرا رہے ہیں کہ لوگ ادھر آئیں گے, اور 30-40 لوگوں کے کوٹا ہم وہ بھی چھیننا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید 30-40 لوگ آ کے 1 کروڑ کا شہر کو ڈیسٹیبلائز کر دیں گے. ہمیں نوجوانوں سے گھبرانے کے بجائے, انہیں کرمنلائز کرنے کے بجائے, انہیں لا اینڈ آرڈر پرابلم سمجھنے کے بجائے, انہیں ہمیں ایک اپرچونٹی دیکھنی, ایز این اپرچونٹی دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں گے سارے انکاؤنٹر میں جب ہمارے ساتھ ملیں گے, اور ہمیں بھی موقع دیں گے کہ ہم بہتر ہو سکیں. اس سوچ کے بغیر جو ہے وہ ہم یہ صرف معاشرے میں تشدد کو اور پروان چڑھائیں گے, ہم چیزوں کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. جی بالکل, ہمیں تمام انسانوں سے, تمام لوگوں سے بغیر کسی نسل کے, ذات کے, علاقے کے جو ہے محبت کرنی چاہیے, اور اسے پھلنے پھولنے کا موقع دینا چاہیے, تاکہ برابری کی سطح پر سب لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھنے کا جو مقابلہ ہے اس کو وہ جاری رکھ سکیں. میں ناظرین ایک دفعہ پھر تکریمہ عروج کی طرف جو جانا چاہوں گا. ایک بڑا ہی اچھا اور خوبصورت سوال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے, کچھ دہائیاں پہلے طلباء یونین پر پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی گئیں. اب طلباء کا کیا کردار ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں, فیصلہ ساز کمیٹیوں میں, یا دوسرے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اداروں میں, تعلیمی اداروں میں, ان میں طلباء کا کیا کردار ہوتا ہے؟ تو تکریمہ آپ یہ بتائیے کہ کیا طلباء یونینز کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے, اور طلباء کس طرح تعلیمی اداروں کے معاملات میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ بالکل یونینز ہونی چاہیے یونیورسٹی کے اوپر. اگر آپ کو, ہم نے دیکھی ہے نیوز, کل ہی ایک بی این یو کی اسٹوڈنٹ نے کی ہے, سوسائڈ کی ہے, روشان فاروق نام تھا ان کا. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی یونین ہو کیمپس کی, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ جا کے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتا ہے, اور اس لیے ہونا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹ کا, کیونکہ اسٹوڈنٹ ہی دوسرے اسٹوڈنٹ کا کی اسپیس سمجھ سکتا ہے, اس کی کنڈیشن سمجھ سکتا ہے. ان کے پاس کوئی نہیں تھا جو ان کی کنڈیشن کو سمجھ سکے. ٹیچرز جتنے مرضی سپورٹیو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس کنڈیشن کے اندر ہے. یونینس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ایسے فیصلے جو کہ ہمیں ڈائریکٹلی ہمیں فرق پڑتا ہے ان فیصلوں سے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ فیصلے ہمارے لیے اور کوئی کیوں لے, جب ہمیں وہ ساری صلاحیتیں ہیں کہ ہم اپنے لیے فیصلے لے سکتے ہیں. جب ہم یہاں پر آگے اپنی پسند کے فیلڈ کو چوز کر سکتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں. اور جبکہ ہر قسم کی ہمیں دی گئی ہے پالیسی, فراہم کی گئی ہے, اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں کرتے اس کو امپلیمنٹ یہ لوگ؟ اچھا, ہم نے ہمارے ملک نے, ہماری قوم نے 2-3 دہائیاں بغیر طلباء یونین کے گزاری ہیں, اور طلباء پڑھ کے آگے آئے ہیں. تو آپ اب کیوں ایمفسائز کر رہے ہیں کہ طلباء یونین کو بحال ہونا چاہیے؟ کیا وہ 3 دہائیوں میں جو لوگ پڑھ کے آئے ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ویسے ہی ضائع کر دی ہے؟ دیکھیں, ضرورت اس لیے ہے کیونکہ جو 2-3 دہائیوں سے آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں تھی یونینز یہاں پر, اس کے بعد جو اب حالات ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں. کیا ہمارے کیمپس سیف ہیں؟ کیا مطلب ہمارے پاس ہمارے کیمپسز پہ ہوتی ہے ایتھیکل ڈسکریمنیشن, ہوتی ہے جینڈر ڈسکریمنیشن, ہوتی ہے ہراسمنٹ کا مسئلہ وہاں پر موجود ہے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیمپس پہ, ہمیں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, یہ جو اتنے دنوں, اتنے عرصے کی خاموشی تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے. وہ جو ہمارے رائٹس تھے, جو اب ہماری وہ ڈیمانڈز بن گئی ہیں. ہمارے حق اگر ہمیں ایسے ہی دے دیے جاتے, اگر پہلے سے یونینز ہوتی تو یہ مسئلے پیدا ہی نہ ہوتے, اور اتنے سارے مسئلے پیدا نہ ہوتے. ہراسمنٹ پالیسی نہیں ہے امپلیمنٹیشن. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے کیمپسز ہیں اس وقت لاہور کے اندر یا پاکستان کے اندر جن کے اندر امپلیمنٹیشن ہے ہراسمنٹ پالیسی کی. لڑکیاں, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہے وہ پالیسی. میں پوچھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی جو ہراسمنٹ ہے اس سے کیا چیز ڈیل کر رہی ہے؟ میں ایز اے وومن مجھے پتا ہے کہ مجھے بہت سے مسئلے آتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جس کے پاس جا کے میں بات کر سکوں. کیوں نہیں ہے کمیٹیز, کیوں ایسی کمیٹیز نہیں ہیں جہاں پر طلباء نہیں ہیں, جہاں پر میں ان سے جا کے بات نہیں کر سکتی, کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ نہیں ہے, میں ان کو بتا نہیں سکتی کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ. وہاں پر اس لیے ہونا ضروری ہے, اور اس لیے یونینز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیمپسز کے اوپر. جی بہت شکریہ. یہی تو طلباء و طالبات کے جو جینون مسائل ہیں, اسی لیے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ 3 دہائیوں سے ان کا جو ہے وہ گلہ دبائے رکھا گیا ہے. اس ایسے ماحول کو جو ہے گھٹن زدہ ماحول کو پیدا کیا گیا کہ یہ نظام تعلیم کے جو مسائل ہیں وہ کھل کر سامنے آئے ہیں. اب جب کہ لوگوں کو بولنے کا موقع مل گیا ہے, ان کو آگاہی ان میں پیدا ہو چکی ہے, تو وہ اپنے مسائل سب کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. ناظرین, ہمارے جو طلباء ہیں وہ بچپن سے لے کے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم تک, ایون پی ایچ ڈی تک, نہ صرف بھاری بھرکم فیسیں ادا کرتے ہیں اپنے سیمیسٹرز کی, اپنے سال کی, اپنے ہاسٹلز کی, اپنے میس کی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے ان کو بے تحاشا اخراجات کرنے پڑتے ہیں. میں خود بھی جانتا ہوں چونکہ ہم اس اسٹیج سے گزرے ہیں کہ ہمیں اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. آخر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ اس
اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ہماری ڈگری کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی کی فیسز میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا. تو میں ڈاکٹر عمار جان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو حالیہ کچھ عرصہ پہلے ایک سیمسٹر پہلے کی بات ہے کہ یونیورسٹیز کی طرف سے مختلف جامعات کی طرف سے فیسوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس پر طلباء کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طلباء کا رد عمل نہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس پر راضی ہیں؟ نہیں، طلباء کا بہت رد عمل آیا ہے. پشاور یونیورسٹی میں بہت لوگ کو مارا گیا ہے، بلوچستان میں مظاہرے ہوئے ہیں، لاہور میں ہوئے ہیں. رد عمل آیا ہے، وہ میڈیا اس کو اٹھاتا نہیں ہے، اس کو وہ امپورٹنس نہیں دیتا. جس طرح ابھی تکریمہ بات کر رہی تھیں، اس کا آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ نمائندگی ہوتی اسٹوڈنٹس کے پاس، ان کا کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہوتا جس میں ان کی بات بھی سنی جاتی، تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے. اب آپ جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ وزیر اعظم الیکٹ کر سکتے ہیں 18 سال کی عمر کے بعد، ان کو آپ اتنا قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے فیصلوں کے اوپر ان کی اپنی کوئی رائے دے سکیں. یہ عجیب و غریب قسم کے تضادات ہمارے ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ جو فیسوں کا مسئلہ ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ تو ایک طرح سے زبردست قسم کی طبقاتی تفریق ہو رہی ہے اس ملک میں. پہلے ہی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جنہیں ہونا چاہیے. اب اس کے اوپر آپ نے پہلی ایجوکیشن کم لوگ رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اب آپ اور مشکل کرتے جا رہے ہو، کیونکہ نہ صرف ٹیوشن بڑھ رہی ہے، فیس بڑھ رہی ہے، بلکہ ویسے اوور آل بھی معاشرے میں مہنگائی ہو رہی ہے، نوکریاں بھی کم ہو رہی ہے. تو ماں باپ کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آئیں گے؟ اور آپ دیکھیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ کتنا اپنے بچوں پہ لگا رہے ہیں. یہ جو بڑے پرائیویٹ سکولز ہیں اچھے، ان میں تو مہینے کا 40 ہزار روپے ہے فیس، اور وہ بھی نرسری سے لے کر یعنی سال کی آپ لگا لیں 6-7 لاکھ روپیہ، 10-12 سال اے لیولز تک آپ لگاتے ہو، تو یہ تو کروڑ روپے سے زیادہ صرف آپ کی ٹیوشن آپ دے رہے ہو. اوپر سے وہ ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں الگ سے بچوں کو، 30-40 ہزار روپیہ اس پہ بھی لگا رہے ہیں، پھر باہر کے ٹرپس لگا رہے ہیں، پھر لمز کی فیس کوئی 7-8 لاکھ روپیہ ہے. تو کرتے کرتے آپ 1.5 کروڑ روپیہ ایک بچے پہ لگا رہے ہو صرف اس کی تعلیم کے اوپر. تو ایسے بچے نے اپنے علاوہ کس چیز کا سوچنا ہے؟ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ریاست اپنی ذمہ داری، آئینی ذمہ داری پوری کر رہی، جو آئین کے مطابق آرٹیکل 25A میں ہے کہ ریاست ذمہ داری لے گی، تاکہ یہ فرق ہی نہ ہو. کبھی میں اگر ان لکی ہوں، میرے ایسے لوگ کے گھر پیدا ہو گیا ہوں جو 1.5 کروڑ روپیہ نہیں لگا سکتے میری تعلیم پہ، اور 4 بھائی ہیں میرے یا بہنیں ہیں، تو 5-6 کروڑ روپیہ نہیں لگا سکتے، تو میرا فیوچر ہی ختم. میں پھر ایکسیپٹ کر لوں کہ ذلت جو ہے وہ میری قسمت میں لکھی گئی ہے. آپ بائی برتھ، یہ تو فیوڈل معاشروں میں ہوتا ہے. جو ماڈرن معاشرے ہیں، جو آئین کے مطابق چلتے ہیں، جو عمرانی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے چلتے ہیں، اس میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں ریاست کی. بھائی جب جنگ ہوتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ریاست کو بچائیں گے، مگر عام حالات میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے. ایسے تو نہیں جھڑپ پیدا ہوگی. ہیلتھ دینا، ایجوکیشن دینا، کوالٹی آف لائف دینا، گھر دینا، آپ کو نوکری دینا، یہ ساری بیسک چیزیں ہیں. دنیا تو مارس تک پہنچ گئی. کل ناسا پہ آپ نے سنا ہے مارس پہ لینڈ کر دیا. ہم ابھی تک سے 2 کروڑ بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہے. تو یہ جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ہمارا پورا معاشرہ کیسے مقابلہ کرے گا ان سوسائٹیز کا جو تعلیم پہ پیسہ لگا کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ اور ہم ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایجوکیشن پہ ہم نے، آپ نے شاید دیکھا ہو وہ جب وہ جو کیلے والا مسئلہ ہوا تھا، بچے کے کیلے اٹھا کے بھاگ گئے تھے وہ خادم حسین رضوی صاحب کے پروٹیسٹ کے اندر، تو اس کے بعد جو رسپانس آیا تھا گورنمنٹ کا وہ تھا کہ دیکھیں ہم نے اس بچے سے پوچھا ہے، اس کے سارے کیلے بھی واپس کر دیے ہیں، ریڈی بھی واپس کر دیے. اور بھائی مسئلہ اس کیلے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے بچہ کیلے بیچ رہا کیوں ہے اس عمر میں؟ اس کو اسکول میں ہونا چاہیے. وہ بچہ جو ہے وہ کیلے بیچنے کے لیے پیدا نہیں ہو، وہ کل کو ڈاکٹر بن سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے، اس کے اندر بھی ایک آئنسٹائن چھپا ہو سکتا ہے. ہم کتنے اپنے آئنسٹائن ضائع کر چکے ہیں، ہم کتنے اپنے فنکار ضائع کر چکے ہیں، ہم کتنے اپنے ہسٹورین ضائع کر چکے ہیں، ہم کتنے بڑے بڑے دماغوں کو اس وجہ سے ضائع کر چکے ہیں کیونکہ ریاست نے وہ ذمہ داری نہیں لی جو اس کی بنتی تھی. اور یہ اب میرے خیال ٹائم آ گیا ہے کہ لوگ اس کے اوپر بولنا شروع کریں. اور میں چاہوں گا تکریمہ اس کے اوپر بات کریں جو 30 نومبر کو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب اگر ہم چپ رہیں گے تو پھر یہ خلیج اتنی بڑھ جائے گی ہماری پوری دنیا سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری جنریشن ضائع ہو چکی ہیں، آگے بھی ہوتی رہیں گی. اور پھر ہم صرف یہی کہہ سکیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا، ہم اپنے آپ کو جلائیں گے. ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم صرف توڑ پھوڑ کے ایک معاشرہ رہ جائیں گے. پہلے ٹوٹا ہوا معاشرہ جو اور توڑ پھوڑ کرے گا، خود کش معاشرہ جو خودکشی کرے گا. خودکشی سے بچنے کے لیے ہم ایک پلان دیں، اور تعلیم اس پلان کا بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہو. جی بہت شکریہ. میں ناظرین آخری سوال کرنا چاہوں گا تکریمہ سے کہ یہ جو ان کی طلباء کی سرگرمیاں ہیں، طلباء یونین کو بحال کرنے کے لیے اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کا کیا لائحہ عمل سامنے آیا ہے، یہ انہی کی زبانیں جانتے ہیں. سب سے پہلے تو میں سر عمار کی بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ فیس بڑھ رہی ہیں،
تو یہ جو اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہے فرائیڈے کو جو ہو رہی ہے 30 نومبر کو، وہ اسی لیے ہو رہی ہے. اس میں ہماری ڈیمانڈس جتنی بھی ساری باتیں ہم لوگوں نے یہاں پر کی ہیں وہ سب ہماری ڈیمانڈس ہیں. کیوں کی جا رہی ہے اتنی فیسیں بڑھائی جا رہی ہیں؟ میں پوچھتی ہوں اگر فیسیں بڑھائی جا رہی ہیں تو کیا ہمارا معیار تعلیم بڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں ہے. ہمارے پاس وہ معیار ہی نہیں ہے کہ ہم آگے جا کے کمپیٹ کر سکیں کسی اور چیز کے ساتھ. ایک تو ڈگریاں جعلی ہیں اور جعلی کے ساتھ ہمارا معیار بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ 30 نومبر کو جو ہماری مارچ ہے، اس میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. جو ایتھیکل ڈسکرمنیشن کی میں بات کر رہی ہوں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ختم کی جائے. اور کیوں ہے یہ؟ کیوں وہ آ رہے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ ان کے پاس وہاں انسٹیٹیوٹس ہی نہیں ہیں. وہ نہیں لیں گے وہاں داخلہ. کیا ان کا حق نہیں ہے پڑھائی کا؟ کیوں ہے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا؟ وہ آتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے جب ہم انٹر کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ہمیں اچھے سے چیک کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے. میں پوچھتی ہوں کہ کیوں ان کے ساتھ ایسا برا کیا؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ صرف آپ نسل کے بیس پر ان کے ساتھ برا کرنے کے تعلق. اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ جو یہاں پر ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہاں پر اسٹوڈنٹس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. نہ صاف پانی ملتا ہے، انفراسٹرکچر برا ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ہمیں فری ٹرانسپورٹ چاہیے. ہم فیسیں دے رہے ہیں، ٹرانسپورٹ یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے ہمیں پرووائڈ کرنا. صاف پانی ان کی ذمہ داری ہے پرووائڈ کرنا. اچھا کھانا ان کی ذمہ داری ہے ہمیں پرووائڈ کرنا. سب کچھ ان کی ذمہ داری. ہم سے فنڈس تو لے لیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے نام پہ کہ آپ کو یہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. وہ کہاں ہے؟ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہم سب کو. اور اگر وہ فنڈس لیے جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ فنڈس ہم پہ لگائے جائیں. اور اگر نہیں لگائے جا رہے تو یہ ہر اسٹوڈنٹ کا حق ہے کہ وہ باہر نکلے، ہمارے ساتھ نکلے، ہمارے ساتھ جڑے آ کے استنبول چوک سے چیرنگ کراس تک، اور ہم اس مارچ میں ہمارا ساتھ دیں. جی بہت شکریہ. ناظرین، یہ 21ویں صدی ہے اور یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ریاست کو اور فیصلہ ساز جو قوتیں ہیں ہمارے ملک میں، انہیں چاہیے کہ اپنی اس ریاست کو، ملک کو ایک سیکیورٹی رسک جو ہے وہ قرار دینے کی بجائے ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے، جو فرسودہ تعلیمی نظام ہے، اس کو چینج کیا جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. یہ لوگ بہت زیادہ ہنر رکھتے ہیں، ٹیلنٹ رکھتے ہیں، یہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ملتے ہیں اور پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.